إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلون الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، آپ کی اتباع کرنے والے تمام اصحاب پر۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام آدم علیہ السلام کے پیدائش کے ساتھ ہی متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون کہہ کر کے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی گئی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے، اور بذریعہ قرآن کے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو اس بات کی اللہ نے اطلاع دی کہ تمہارے باپ اور ماں سے ہی یہ بات کہی دی گئی تھی۔ میرے یہاں سے جب بھی تمہارے پاس ہدایتیں پہنچیں گی، تم لوگ اگر میری ہدایتوں کی پیروی کرو گے تو تم لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پہلے روز آدم کو دنیا میں بھیجتے وقت، زمین پر اتارتے وقت یہ نصیحت کر دی گئی تھی، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کا کام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قانون بنا کر کے ان کو عطا کرے گا، جو دین اللہ تعالیٰ ان کے لیے پسند فرمائے گا، وہ اس کی تابعداری کریں، وہ اس کی اتباع کریں۔ اگر وہ کرتے ہیں تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن ومن کفر، اگر کوئی نافرمانی کر لیتے ہیں تم میں سے، وہ کذبوا بآیاتنا، اور میری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون کہہ کر کے چیتاونی دے دی گئی تھی۔ وہی لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور ابد کے لیے، ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دو ٹوک باتیں بتا کر کے ہی اس دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ ہمارا دشمن بھی اتر گیا، اور وہ ہمیشہ ہی آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو مغالطے میں رکھا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کے مزے، اس کے چسکے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو بتاتا رہا، اور ہر دور میں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ زمانوں کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، انسان نے نقصان ہی اٹھایا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہی رہا انسان۔ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں خسارے میں ہی رہے۔ بہت قلیل تعداد اس خسارے سے، اس نقصان سے، بڑے نقصان سے بچ پائے گی اور بچی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں، حق کی وصیت کیے ہیں، صبر کی وصیت کیے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے اور قلیل ہیں۔ قلیلا من عبادی الشکور۔
اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں، قلیلا من عبادی الشکور، اس کے بندوں میں اس کے شکر کرنے والوں کی تعداد بہت قلیل رہی ہے، بہت تھوڑی۔ اور کثیر تعداد، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہی اس بات کو واضح کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قرآن تمام انبیاء کے آ کے چلے جانے کے بعد، تمام آسمانی ہدایات کے اتر جانے کے بعد، نبی آخر الزماں جو سب سے اخیر میں آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام سوالات انبیاء کے دین کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور جو قرآن تمام آسمانی ہدایات کی تکمیل کے لیے نازل کی گئی، اس کتاب میں اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پورے آدم کے بیٹی اور بیٹیوں کے اصل مقدر کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب کے بعد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ کہہ کر، کثیر من الناس لفاسقون، بہت بڑی کثیر تعداد آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کی فاسقین کی ہے، اللہ کے حدود توڑنے والوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اور فرمانبرداروں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ قلیلا من عبادی الشکور، قرآن یہ بات کہتا ہے، اس کا مطلب یہی مقدر ہے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہم کس سمت میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی اکثریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اقلیت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ قرآن جس اقلیت کو کہتا ہے قلیلا من عبادی الشکور، شکر کر، اللہ کے شکر گزار بندے اقلیت میں ہیں، قلیل تعداد میں ہیں، اور نافرمان اکثریت میں ہے، کثیر تعداد میں ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، یہ ہم کو سمت اپنی طے کرنی ہے، ہم کو کس سمت میں رہنا ہے۔ تو اب یہ جو احساس کی باتیں ہیں، بقول غالب کے، اسد اللہ غالب کہتا تھا کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو بس ہمارا یہی حال اس وقت ہے کہ جب ہم یہ احساس دلانے کی کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کاش اقلیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے ان قلیل بندوں کے ساتھ جو اللہ کے شکر گزار ہیں، اگرچہ کہ بہت تھوڑی ہے وہ جماعت، ہم ان کے ساتھ رہیں، مگر ہم میں کے اکثر لوگ اکثریت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں اور کاوش پر پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی دنیا کی لذتیں اور اسی کے مزے چاہتے ہیں۔ آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں سے پڑھی ہے، آیت نمبر 214 ہے سورۃ البقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ جنت میں تم لوگ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ یہ جو ہمارا گمان ہے نا، ہم لوگ جو سمجھے ہوئے ہیں کہ جنت کے سرٹیفکیٹس ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں، مہر لگ گئی ہے، اسٹامپ لگ گیا ہے، پلاٹ اپروو ہو گیا، ہمارے لیے اپروول مل گئی ہے ہم کو، کہاں ہے صاحب؟ دکھائیے نا، میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں آیا۔ شاید آپ میں سے یا ہم مسلمانوں میں سے زمین پر اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، 200 کروڑ مسلمان اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، شاید کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہو تو دکھا دیجیے، اپروول سرٹیفکیٹ آ گیا ہو، جنت کی مہر لگ کر کے کسی کے پاس پروانہ ہو تو دکھا دیجیے جنت کا، کہ اللہ نے کمٹمنٹ کر لیا، وعدہ کر لیا، اپروول کر دیا ہے، لگا کے دے دیا اسٹامپ کو، جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی کے پاس ہے تو بتائے 200 کروڑ میں سے کیا بات ہے صاحب؟ اچھا، جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اگر ہمارا ایمان اس پر ہے کہ وہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے قرآن، تو وہ ایک سند ہے،
وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے. اس سرٹیفکیٹ، اس قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے ایک جماعت کو جو کم و بیش 1 لاکھ سوا لاکھ پر مشتمل جماعت تھی، لاکھ سوا لاکھ پر ہی مشتمل جماعت تھی، اور وہ محمد رسول اللہ نے ان کو گھٹی پلائی تھی، تربیت کی. ان کو البتہ یہ قرآن سند دیتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے، اس کی سرٹیفکیٹ قرآن کو دیتا ہے، ان کو بشارتیں دیتا ہے جنت کی، ان کو دیتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں، وہ تو گزر گئی جماعت. لیکن اس جماعت کو جس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہو، جنتی ہونے کی ضمانت دی جا رہی ہو، اور ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہو ام حسبتم ان تدخلون الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ان سے کہا جا رہا ہے. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک قباب بن ارت نام کا اسی جماعت کا فرد ہے جس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا جنتی ہونے کا، اور وہ آدمی لوہار کا کام کر رہا ہے اور غلام ہے ایک لوہار کے پاس، جو بڑے ذات والے، بڑی جاتی والے دھرم کے لوگ، دھرم کے ٹھیکیدار، دین کے ٹھیکیدار مانے جاتے تھے مشرکان عرب کے زمانے کے. ان میں سے کسی ایک خاتون کے پاس یہ بیچارہ غلام ہے خباب بن ارت، اس کی بھٹی پھونکتا ہے آگ کی، بیٹھ کے ننگا بیٹھتے ہیں، صرف ایک دیوبند باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، اوپر کا کپڑا بھی نہیں پہنتا ہے، پسینے سے شرابور ہوتا پسینے میں، گرمی سے آگ کی بھٹی کے پاس دن بھر آگ کی بھٹی پھونکتا ہے. اور ابو جہل جیسے لوگ، ولید بن مغیرہ جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، جو سردار ابو سفیان، بڑے بڑے سرداران جو ہے اس وقت کے دھرم کے بڑے ٹھیکیدار، وہ اس آدمی کے پاس آتے ہیں، کیا میاں محمد پر ایمان لائے ہو، اس کا دین قبول کر لیو، نیا دین، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے، اور ٹارچر کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں، اس کو پنش بھی کرتے ہیں. گرم گرم لوہا جو لال ہو گیا وہ نکال کے اس کو چباتے ہیں، اور ایک دن سب مل کے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور وہ بھٹی کی آگ پر شعلوں پر اس کی پیٹھ کو لگا دیتے ہیں. پیٹھ جل کر کے پھس ہو گئی ہے، پشش نکل رہی ہے، چیختا چلاتا کر رہا ہوا رسول اللہ کے پاس دوڑ کے آتے خباب بن ارت، پیٹھ بتا کے کہتے رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، ظالموں نے میری پیٹھ جلا کر کے راکھ کر دی اور درد مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے. چیخ رہے ہیں. رسول اللہ ان سے کہہ رہے ہیں اصبر، صبر کر قباب، صبر کر، ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے دین کو سربلند کرے گا اور دین کے ماننے والوں کو اللہ سربلند کرے گا، اپنے دین پر عمل کرنے والوں کو اللہ سربلند کرے گا. امن ہوگا قباب، امن کے وقت آنے والے آئیں گے، امن کے دن بھی آئیں گے. ایک اکیلی عورت نکلے گی خباب اونٹ پر سفر کرتے ہوئے، وہ مینا سے سفر کرے گی، حضر موت کو جائے گی. لیکن حضر موت اس واسطے نام لیے تھے کہ وہاں ڈاکو تھے، لٹیرے تھے وہ لوگ، حضر موت کے لوگ، حضرمی لوگ، ان سے لوگ ڈرتے تھے کہ قافلے لوٹ لیتے ہیں وہ. تو رسول اللہ نے ان کی مثال دے کر کے بتایا. لیکن کوئی لٹیرا باقی نہیں رہے گا، کوئی ظالم نہیں بچے گا زمین پر، سب خاتمہ اللہ نے سب کو ہدایت دے دیں گے، امن ہی امن ہوگا، خوف نہیں ہوگا. ایک خاتون اکیلی جائے گی تب بھی اس کے لیے خوف نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ چند بھیڑیے جو اللہ کی مخلوق ہے، بکریاں وکریاں کھا لیتے ہیں، وہ تو جنگلی جانور وحشی ہے، ان کے سوا تو انسانوں کا کوئی خوف باقی نہیں رہے گا. یہ بشارت دی ہے جلی ہوئی پیٹھ دیکھ کر کے خباب بن ارت کی. اس کے بعد یہ
حالانکہ یہ بقرہ میں ہے اور مدینے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے قرآن میں کہ ایک ہی آیت کو اللہ نے مکے میں بھی نازل کیا تھا، اسی کو پھر مدینے میں بھی دوبارہ اللہ نے اتارا ہے۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ام حسبتم ان تدخلون الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں اتنی آسانی سے یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جنت کا داخلہ اتنا ایزی نہیں ہے، اویلیبلٹی تمہارے لیے جنت، کہ تم صرف یہ گمان کر لو کہ جنت میں یوں ہی نکل کے چلے جاؤ گے۔ چند الفاظ کہہ دو، اَيَحْسَبُ النَّاسُ أَن يَتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ اللہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالے گا، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ان کو کڑی آزمائشوں میں ڈالے گا، کڑا آزمائشوں سے نکالے گا، ان کو دبا کے دیکھے گا کون کتنا پانی میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھے گا کون کتنا سچا ہے اپنے قول پر عمل پر، اللہ دیکھے گا، اللہ آزمائے گا تم لوگوں کو۔ تم کیا سمجھ کے بیٹھ گئے ہو کہ اتنا ایزی اویلیبلٹی ہے جنت تمہارے لیے، یوں ہی مل جائے گی؟ یہ اس خباب بن ارد کے سامنے کہا جا رہا ہے جس کی پیٹھ جلا کر کے راکھ کر دی گئی، زندگی بھر تکلیفیں دی جا رہی ہے اس کو، آگ کے لوہے اس کو چبھائے جا رہے ہیں، اور خباب بن ارد کے اور دوسرے بھائی بھی بھگت رہے ہیں سزاؤں کو۔ حبش کا رہنے والا وہ عظیم الشان غلام، رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا خاصم خاص غلام بلال حبشی آزمایا جا رہا ہے، ریت میں ڈال کر کے کھینچ رہا ہے۔ ظالم پیٹ چھلنی کر دیتا ہے، جسم پورا چھلنی کر دیتا ہے، گرم ریت میں سلا کے پتھر رکھ دیتا ہے خباب بن ارد کی پیٹ کے اوپر، اور اس پر کھڑا ہو کے کودتا ناچتا ہے، دندناتا ہے، تانڈو کرتا ہے اس کے پیٹ پر۔ ابو بکر کو دیکھا نہیں گیا، کہتے ہیں اس کی قیمت لگا دے، میں بلال کو خرید رہا ہوں تجھ سے۔ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، انسانی اخلاق کے خلاف ہے، تجھے ظلم کر رہا ہے۔ قیمت دے کر کے خریدے، عمدن بہت زیادہ قیمت لگایا، جو ایک غلام کی قیمت سے کئی گنا بڑھ کے قیمت لگایا تھا وہ بدبخت ظالم مشرک۔ ابو بکر نے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر کے بلال کو خریدا، تو بلال سے ابو بکر سے کہنے لگا، ابو بکر تو بڑا نادان ہے، میں نے اس کی جان بوجھ کر کے قیمت بہت لگائی اور تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے یہ ادمرے غلام کو خرید کر کے، یہ کیا کام آئے گا تیرے؟ میرے لیے کوئی کام کا نہیں تھا یہ، اس لیے میں نے اس کو بیچ دیا تجھے۔ ابو بکر کہتے ہیں، ظالم تجھے کیا معلوم ہے میں نے کیا سودا کیا ہے؟ میں نے گھاٹے کا نہیں، انشاءاللہ میں نے بہت فائدے کا سودا کیا۔ اس کے بعد بلال سے کہتے، بلال تیری قیمت دے کر کے تجھے میں نے خریدا اور تجھ کو میں آزاد کر رہا ہوں، آج کے بعد تو کسی کا غلام نہیں، تو صرف اللہ کا غلام۔ اللہ کے اس عظیم غلام ابو بکر نے اللہ کے اس غلام کو آزاد کر کے جنت خرید لی۔ جنت اللہ نے ان کو دے دی، ان کے عمل کے بدلے میں سرٹیفکیٹ دے دیے ان کو، مگر ان کی زندگیاں کیا ہے جانتے ہیں؟ یہی ابو بکر ہے، ہاتھ میں تنکا لے کے رو رو کے پوری زندگی رو کے گزارا ہے، تنکا لے کے کہتے تھے، پریشان ہو کے بولتے تھے، کاش ابو قحافہ کا بیٹا ایک تنکا ہوتا، کائنات بکھیر دیتی، رب کے حضور حساب کے لیے کھڑے ہونے کی نوبت نہ آتی۔ ابو بکر اتنا ڈر، اتنا خوف اس بشارت کے بعد بھی کہ جنت تجھے دے دی گئی۔ ابو بکر، عمر رات بھر روتے اور لوگوں سے کہتے، کاش عمر ایک درخت ہوتا تو لوگ کاٹ کے جلا کے استعمال کر کے ختم کر دیتے، راکھ اور بس ہو جاتا، کیسے اللہ کا مقابلہ ہو۔ یہ عجیب لوگ نہیں تھے؟ سندیں جن کو دی گئی ہے وہ عجیب، اور ہمارے پاس جو آج میں کہہ رہا ہوں 200 کروڑ، کسی کے پاس سند ہو تو مجھے دکھاؤ۔ بے فکری کا کیا عالم ہے دیکھو، ڈھٹائی کا کیا عالم ہے دیکھو، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، مسلکوں کے جھگڑا دکھا رہے ہیں زمین پر، اور کالریں اونچی کر رہے ہیں۔
ہم تو فلاں جماعت کے لوگ ہیں، ہم فلاں مسلک کے لوگ ہیں، سرٹیفکیٹ تو ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں، حالانکہ کسی کے پاس نہیں جی ہے کیا بھائی؟ کسی کے پاس نہیں ہے نا. لیکن زعم کتنے بڑے ہیں. سوا ہمارے جماعت کے باقی سب کافر ہیں. ہمارے یہاں ایک ہماری جماعت ہی ہے جنت میں جائے گی، باقی سب کافر ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. ان کی خواہشات. اللہ تعالیٰ فیصلے آپ کی خواہشات پر کرے گا جی. ان سے کہا جا رہا ہے ابھی تم پر وہ وقت، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں نہیں آئی ہے خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہے. مستہم الباساء والضراء، ان کو بڑی بڑی مصیبتیں چھوئی ہے، بڑی بڑی مصیبتیں ان کو پکڑی ہوئی ہے. ہم نے ایسی مصیبتیں ان پر ڈالی ہے جس کا تصور بھی تمہارے لیے دشوار، اس کا تصور کرنا بھی دشوار تمہارے لیے. تم کیا وہ آزمائشوں سے گزرنے کی اوقات رکھتے ہو؟ وہ ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو توفیق بھی دی، ہم نے ان کو صبر بھی دیا، ہم نے ان کو استقامت بھی دی، اور ہم نے ان کو آزمائش میں بھی ڈالا. یہ سب اللہ ہی کرتے ہیں. آزمائش میں بھی وہی ڈالتے ہیں، استقامت بھی وہی دیتے ہیں، صبر بھی وہی عطا کرتے ہیں، کامیابی بھی وہی اللہ عطا کرتے ہیں. سب اللہ کی شان. جسے چاہتے ہیں کامیاب کر دیتے ہیں، جن کے چاہتے ہیں رتبے بلند کر دیتے ہیں. اس جماعت کو بلندی اللہ نے عطا کر دی، اس کے نصیب میں تھا، مل گیا. میرے اور آپ کے نصیب میں کوئی گارنٹی ہے؟ پھر بے فکری کس بات کی ہے؟ زعم کس بات کا ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے پیارے؟ یہ کوئی سوال ہے جو خود سے خود ہم پوچھ رہے ہیں کبھی؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہر ایک کا ضمیر اس سے پوچھنا چاہیے. ہر نفس سے اس کا ضمیر یہ سوال اس سے پوچھنا چاہیے. کسی کے پاس کوئی ضمانت ہے اللہ کی جس پر اکڑ رہا؟ ہر ایک دوسرے کو کافر بول رہا ہے جی. ام حسبتم ان تترکوا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی پوچھتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ، ابھی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس بات کو جانچا ہی نہیں ہے. لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم میں سے کون ہے جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، سٹرگلز کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں. کون ہے تم میں سے الذین جاہدوا، اللہ نے ابھی تم کو آزمایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اللہ نے ابھی تم کو آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، تم ثابت ہی نہیں ہوئے، اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر پائے. کتنے ہیں تم میں سے جاہدوا منکم، جو جد و جہد کریں گے اس کی راہ میں. اور ولما یتخذوا، اور نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا. یاد رکھو، بہت اہم آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. لم یتخذوا من دون اللہ اور ولا رسولہ ولا المؤمنین کیا ولیجتن. یہ ولیجتن کا لفظ سمجھتے ہیں جو قرآن میں آیا؟ یہ سورہ توبہ میں ہے، بھی جانتے ہیں. اللہ تعالی کے سوا، اللہ کے سوا، رسول کے سوا، مومنوں کے سوا کسی کو تم نے اپنے رازدار نہیں بنائے، بھید رکھنے والے نہیں بنائے. یہ اللہ نے ابھی تم کو دیکھا ہی نہیں. ولیجتن اس کو کہتے ہیں جو دل کے قریب تمہارے بھیدوں سے اور تمہارے رازوں سے واقف لوگ ہوتے ہیں. یہ مشرکان عرب کے ساتھ جو یاریاں تھی منافقوں کی، اس کے اوپر بھی ایک نکیر ہے، اس پر بھی ایک نکیر ہے. ابھی تو تمہاری یاریاں تمہارے دل کے قریب، ابھی تو وہ اللہ کے دشمن ہے، ابھی تمہارے رازدار تو وہی اللہ کے دشمن ہے جن سے تمہاری یاریاں دوستیاں ہیں.
ابھی تو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سچے غلام ثابت ہی نہیں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو سامنے، کیا حال ہے ہمارے. ہمارے دل کے قریب کون لوگ ہیں؟ اللہ ہے، صرف اس کا رسول ہے، صرف مومنین ہیں، یا آج بھی ہمارے دل کے بھید جاننے والے، ہمارے یاریاں، ہماری دوستیاں، ہمارے ڈیلنگز، ہماری کانفرنسز دشمن خدا کے ساتھ وابستہ ہے، دشمنان خدا کے ساتھ وابستہ ہے یا نہیں ہے؟ خود ہی دیکھ لیجیے کن کے قریب ہے، کن کے قریب ہے. ہم یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جی بہت اہم آیتیں ہیں، سمجھنے کی ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون. واللہ خبیر بما تعلمون. تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارے ہر عمل سے تمہارا پروردگار باخبر ہے کہ نہیں؟ علیم الخبیر ذات ہے کہ نہیں وہ اللہ؟ انہ علیم بذات الصدور ہے کہ نہیں وہ اللہ؟ تمہارے سینوں کے اندر کے بھی بھید وہ جانتا ہے. بس یہی وہ اہم باتیں ہیں جس پر خود کو، اپنا خود کا جائزہ ہم کو لینا ہے. ہماری یاریاں کس کے ساتھ ہیں، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہم کفر کے فتوے کن پر لگا رہے ہیں، خود کو جنتی کس طرح ٹھیکیدار بنا کے بیٹھ گئے جنت کا، جبکہ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ان لوگوں پر مصیبتیں آئی، وہ ہلا دیے گئے، حتی زلزلوا، زلزلے آ گئے ان کے پیروں کے نیچے سے آزمائشوں کے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اس وقت کا، ایمان والے اس وقت کے چیخ پڑے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد آخر کب آئے گی میرے پروردگار. رسول چیخا تو ایمان والے بھی چیخے، اے پروردگار کب آخر مدد آئے گی، ہم تو ہلا دیے گئے، زلزلوں میں پھنس گئے. اللہ ان نصر اللہ قریب، جب اللہ ان سے کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، اللہ کی نصرت بہت قریب. جی ہمارے پاس پتہ نہیں کس بات کا زعم آ گیا ہے، نہ استغفار، نہ توبہ، نہ احساس، نہ گڑگڑانا، سب چھوڑ دیا ہم لوگ. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ بول سکتے ہو کہ ہم سجدوں میں گر کے، راتوں میں اٹھ کر کے بھی رو کے استغفار کر رہے ہیں، اس کے حضور مدد مانگ رہے ہیں اس کی. ہم پروردگار مسلمانوں پر اس وقت بہت برے حالات آ رہے ہیں، شاید اور برے آئیں گے، آپ کی مدد، آپ کی نصرت کے بغیر ہم ادھورے ہیں. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اس کے حضور سجدوں میں گر کے روتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹھیٹی ٹھاٹا کر رہے ہیں، چھچورا پن کر رہے ہیں، جی ریلز بنا رہے ہیں، کارٹونز بنا رہے ہیں، کارٹون شیئر کر کے خوش ہو رہے ہیں، چھچورے کارٹونز کو شیئر کر کے خوش ہو رہے ہیں. جی بہت خوش ہو گئے، ٹرمپ کا کارٹون بنا دیے، وہ بھاگ رہا ہے، بہت خوش ہو گئے وہ دیکھ کر کے. نیتن یاہو صاحب بھاگ رہے ہیں، دیکھو 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 بھاگ رہے ہیں، بہت خوش ہو گئے. تم کیا چھچورا پن کر رہے ہو؟ تم کو عقل ہے، شرم ہے؟ چھچوری قوم ہو گئی ہے، چھچوری قوم. اللہ کے حضور رونے والے، گڑگڑانے والے کہاں مر گئے پتہ نہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو رب کو پکارتے ہیں ایسے مصیبتوں میں. اور زام یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے. اللہ اللہ کیا حالت ہے یہ قوم کی، ذرا سوچیے. ارے وہ رافضی وہ تو کافر ہے، ان کا کیا ہے، وہ تو کافر ہے. وہ بریلوی وہ کافر ہے، وہ دیوبندی وہ کافر ہے. سرٹیفکیٹ ان کے پاس آ گیا جنت کا پورا کا پورا، لپیٹ کے دے دیا سونے چاندی کے ورق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو. سدھر جاؤ، وقت ہے، سب سدھر جاؤ. بریلوی ہو توبہ کرو، دیوبندی ہو تم بھی توبہ کرو، اہل حدیث ہو تم بھی توبہ کرو. جو ہے سب کے سب کا کام ہے اس وقت امت محمد کا، توبہ استغفار خوب کریں، اپنے رب کو منائیں، اس کے حضور میں گڑگڑائیں اور ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں. اللہ کے رسول تم کو بانٹنے نہیں آئے تھے،
امت واحدہ بنانے کے لیے آئے تھے رسول اللہ. ایک امت بنو, اس جماعت کو اپنے لیے آئیڈل بناؤ جس جماعت کو رسول اللہ نے تیار کیا, جس کو اللہ نے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹس دیے اس جماعت کو. قیامت تک کے لیے وہی حجت, وہی برہان ہے جماعت. جو اس جماعت کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. سند وہی ہوگی, سند وہی صحابہ کے ہاتھ میں ہوگی, جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہوگا. ہمارے پاس کوئی سند اور جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, یاد رکھو. صرف ہم ایک ہی صورت میں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, جو اصل جھنڈے والے اور سند جن کے ہاتھوں میں ہے ہم کو ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑے گا. لاجک سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم کو وہ جھنڈے والی جماعت کے, وہ جس کے ہاتھ میں سند ہے, اس کے پیچھے 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 جانا پڑے گا, دامن پکڑ کر کے. تبھی ہی انٹر ہو سکیں گے, انٹرنس ملے گی, پرمیشن ملے گی جنت کے اندر, پیراڈائز میں. ورنہ باہر کے باری روک دیے جاؤ گے. آپ کروڑ نام لیتے رہو, یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت, اپنے آپ کو بولتے رہو, کچھ ہونے کا نہیں ہے. پیچھے رہو, پیچھے عملی اعتبار سے پیچھے رہو. صرف زبانوں کی نوکوں سے بھی دعوے نہیں چلیں گے. ایک کروڑ بار بولیں گے ابو بکر میرے چہیتے, عمر میں بہت چاہتا ہوں, محبت کرتا ہوں, میں عثمان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, میں علی کا شیعہ ہوں. کچھ نہیں ہوگا بولنے سے. عملی میدان میں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ تم ابو بکر کے, تم عمر کے, تم عثمان کے, تم علی کے یقیناً دل دادے اور ان کے طرح عمل کرنے والے تھے. ثابت کرنا پڑے گا انشاءاللہ, تب جا کے انٹرنس ملے گا. تو پھر ایک ہی بات کو ذہن میں رکھنا ہے, یہ دعوے نہیں چلیں گے, عمل چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم کو ایک بنا دے, ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنا دے, قدر کرنے والے بنا دے. اور اے اللہ ہم کو تیری قرآن, تیرے نبی محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ اکرام جس طرح اس قرآن اور نبی کی سنت پر عمل کیے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہم کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.